الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الغضب اذا انتہکت حرمات الشرع والانتصار لدین اللہ تعالی۔ یہ باب ہے اس مضمون سے متعلق کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو، ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے یا محترم ٹھہرایا ہے، اگر ان کی حرمت کو پامال کیا جائے تو اس سبب سے غضبناک ہونا، غصے میں آنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کے لیے غضبناک ہونا یا غصے میں آنا۔ ہم جو یہاں پر پچھلے ابواب پڑھ رہے تھے، اس میں ایک باب تھا حسن خلق کا، پھر خصوصیت سے تذکرہ تھا حلم کا، بردباری کا، نرمی کا، ٹھہر کر معاملہ کرنے کا۔ اس کے بعد جو اگلا باب تھا وہ درگزر کا تھا اور جاہلوں سے اعراض کا تھا، اور جو ابھی ہم نے آخری باب پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ تھا کہ اذیت کو جھیلنا، تکلیف کو برداشت کرنا۔ تو یہ اب تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ جیسے روشن خیالی کی ایک تحریک مغرب میں چلی، یورپ میں، تو اس کے کچھ نام نہاد اخلاقیات جو ہیں وہ پروان چڑھی، جن میں ایک چیز جیسے ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے ساتھ محبت، نفرت کسی کے ساتھ نہیں، اور سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا تناظر ہوتا ہے، اور اصل چیز تو محبت ہے، اصل چیز تو الفت ہے، اور لوگوں کے ساتھ عداوت رکھنا، لوگوں کے ساتھ سختی کرنا یا معاملات میں غضبناک ہونا، یہ گویا اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمتر اخلاقیات ہے۔ تو جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ دین فطرت ہے۔ جس اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے انسانوں کو دین دیا ہے، تعلیمات دی ہیں، اور وہ انسانوں کو انسانوں سے بڑھ کر جانتا ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے انسانوں کے اندر کیا کیا جبلتیں رکھی ہیں۔ اب جبلتوں کی ایک تقسیم پرانی چلی آ رہی ہے، فلاسفہ سے بھی چلی آ رہی ہے، حکماء سے چلی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کے داعیات ہوتے ہیں۔ ایک داعیات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے، جس میں کچھ چیزوں کی طرف انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، انسان لپکتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے۔ اور ایک جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے غضب کا، کچھ چیزوں سے انسان ریپیل کرتا ہے، دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، اس سے نفور اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں امپلسز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور وہ انسان کے مختلف مفادات اور مصالح کے لیے ہیں۔ تو جس طریقے سے محبت ایک بہت ہی مضبوط جذبہ ہے، اسی طریقے سے نفرت اور عداوت اور غضب یہ بھی بہت پوٹنٹ جذبات ہیں جو انسان کے اندر رکھے گئے۔ تو یہ خیال کرنا کہ ہر صورتحال میں بس انسان کو مسکرانا چاہیے، انسان کو لوگوں کے ساتھ محبت، الفت، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ رویہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دین انڈورس کرتا ہو۔ دین جو ہے وہ مکمل آدمی چاہتا ہے، وہ مکمل آدمی جس کے اندر جو ہے وہ جبلت بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جذبات بھی ہیں، جس کے اندر عقل بھی ہے۔
تو یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غضب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنی ذات میں بری ہو. یہ بات ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بھی، کہ جہاں پر اہل ایمان کی کچھ صفات بیان ہوئیں تو فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیظ و غضب کو گھونٹتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، اس کو ڈسپلن کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ والفاقدین الغیظ، کہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں، جن کے ہاں غیظ و غضب کا فقدان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں اور دین کے معاملات جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو وہاں غضبناک ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے. یعنی ایسے حالات میں غصے کا نہ آنا یہ گویا ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایمان جیسے کمزور ہے. وہ روایت آپ سب لوگوں نے بہت دفعہ سن رکھی ہوگی جہاں پر نہی عن المنکر کے 3 درجات بیان ہوئے ہیں، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، کسی خلاف شرع حرکت کو دیکھے، تو اس پہ لازم ہے کہ اس کو ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکے، اس کو کنڈیم کرے، اس کو جو ہے وہ اس کی مذمت کرے. اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر غیظ و غضب کے جذبات پروان چڑھیں، اس کو غصہ آئے کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کم از کم کچھ جذبات تو اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں. ایک روایت، معروف روایت ہے، حدیث کی کچھ کتابوں میں نقل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی سند پہ کچھ کلام کیا گیا ہے. حدیث قدسی کیسے انداز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے ایک بستی کی بابت کہا کہ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ اے جبریل فلاں فلاں بستی کو اس کے اہل سمیت، اس بستی والوں سمیت ان پر الٹ دو، اس بستی کو الٹ دو ان کے اہل پر. تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت میں، تیری نافرمانی میں بسر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پہلے الٹو اس پر اور پھر دوسروں پر، کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں، میری حمیت میں متغیر نہیں ہوا. یعنی میرے دین کو پامال کیا گیا، میری شریعت جو ہے اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی جو ہے وہ تغیر نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی تلخی پیدا نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی غضب پیدا نہیں ہوا. تو یہ باب یہی بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے، شریعت کی حرمتوں کو پامال کیا جائے، ایسے موقعوں پر غضبناک ہونا. اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا، اخلاق کا بھی ایک تصور یک رخا ہے، اسی طرح بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک یک رخا پہلو سامنے لایا جاتا ہے. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمت للعالمین ہے، اور آپ تو ایک ایسی رحمت ہیں جو تمام انسانیت کی طرف ہدیہ کی گئیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نرمی والا، محبت والا، لطف و کرم والا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کی. تو ابھی ہم دیکھیں گے ان احادیث میں. تو گویا یہ جو باب ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بھی جو دوسرا پہلو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو 2 حصوں میں علماء تقسیم کرتے ہیں. ایک صفات جلال ہیں اور ایک صفات جمال ہیں. یعنی جس میں جلال والی وہ ہیں جس میں اللہ کا گرینجر، جس میں اللہ کا غلبہ، اللہ کا قہر، اللہ کی قوت، قدرت وہ ظاہر ہوتی ہے. اور صفات جمال وہ ہیں جو صفات رحمت ہیں، جس میں اللہ کا لطف و کرم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں بھی جلال و جمال ہمیں نظر آتا ہے. تو اس باب میں ہم دیکھیں گے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 30 اس کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ حج کا ہے، وہ ہدی کے جانوروں کا ہے۔ اب حرمات اللہ سے کیا مراد ہے؟ حرمات اللہ سے مراد شریعت کے احکامات بھی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ باتیں بھی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب حرمت کا مطلب جو ہے وہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب پیراڈاکسیکل سا لفظ ہے کہ حرمت میں ایک تو پہلو احترام کا ہوتا ہے اور ایک پہلو ممانعت کا ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی حرام کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہے جس میں تمہیں ملوث نہیں ہونا۔ مثال کے طور پہ سود حرام ہے تو تمہیں اس میں ملوث نہیں ہونا، بدکاری حرام ہے تو تمہیں اس میں نہیں پڑنا۔ اسی طریقے سے کعبہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مکہ حرام ہے، بلد حرام ہے، اور یہ بیت الحرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر اس کو پامال نہیں کرنا، اس کی حرمت کو بٹا نہیں لگانا، اس کے اندر کوئی نامناسب بات نہیں کرنی۔ تو جو حرمات اللہ ہیں اس میں جو ہے شعائر اللہ بھی جس طرح کہا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کعبہ شعائر اللہ ہے، قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ایک ایسی ذات ہیں کہ جو سب سے بڑھ کے اللہ کا شعور پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور جو ہیں وہ ہدی کے جانور، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاہد اللہ میں سے ہیں۔ تو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگلی آیت سورہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک ٹکڑا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں جماؤ پیدا کر دے گا، تمہارے قدموں میں ثبات پیدا کر دے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اس کی نصرت۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا مطلب بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لے کر آئے ہیں اس کی دعوت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے محنت کرنا، اس میں اپنا حصہ ڈالنا۔ تو یہاں جو فرمایا نا کہ اس ترجمۃ الباب میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کے اس کی حمایت کے لیے غضبناک ہونا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر اللہ کے دین پر کوئی حرف آئے، اللہ کے دین کے حوالے سے کچھ لوگ کوئی ناروا رویہ اختیار کریں تو اس موقع پر انسان اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ اور حمایت کے لیے کب کھڑا ہوگا؟ جب سب سے پہلے اس کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوں گے۔ یعنی اگر کچھ جذبات ہی نہیں ہے، ہر چیز سرد ہو گئی ہے، تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان عمل پر آمادہ ہو یا کوئی تبدیلی کے لیے کوشش کرے۔ پہلی حدیث سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انی لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما یطیل بنا، اے اللہ کے نبی میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، تاخیر کرتا ہوں فلاں صاحب کی وجہ سے کہ وہ ہم پر بہت لمبا کر دیتے ہیں نماز کو۔ تاخر کا یہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی میں نہیں آتا، میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا، فجر کی نماز کی جو جماعت ہے اس میں پیچھے رہ جاتا ہوں، میں گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں۔ سبب کیا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں، ایک صاحب ہیں کہ جو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے ایک شکایت کی گئی ہے کہ بھئی ایک صاحب اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں کہ بھئی میری تو بس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں گھر ہی رہ جاتا ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ اور یہاں آپ دیکھیے یہ ادب ہے کہ چونکہ ایک صاحب کی شکایت کر رہے ہیں، ان کی برائی کر رہے ہیں،
تو نام نہیں لے رہے. اور یہاں پر بھی اصل میں مقصود یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی آدمی کی معاذ اللہ چغلی کرنی ہے یا کسی کی برائی بیان کرنی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان صاحب کے اندر جیسے ایک گلٹ سا پیدا ہوا نا کہ بھائی میں جماعت کے لیے نہیں جا رہا، فجر کے لیے میں گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں. تو اب گویا اپنی ایک پریشانی بھی ظاہر کر رہے ہیں، ایک شکایت بھی ہے، اور جیسے اپنا عذر بیان کر رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے میں فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، اور کیونکہ فلاں صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب فی موعظۃ قد اشد مما غضب یومئذ. ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعظ کے موقع پر، کسی نصیحت کے موقع پر اتنا غضبناک ہوتے نہیں دیکھا جتنا میں نے آپ کو اس دن غضبناک دیکھا. یعنی جب یہ شکایت آپ تک پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہو گئے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پوری تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو غصہ بھی آتا تھا، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کے جو مبارک گال ہیں، رخسار ہیں، ان پر کوئی جو ہے وہ انار جو ہے وہ اس کا رس جو ہے وہ ٹپکا دیا گیا. اور کچھ موقعوں پہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ جلال میں آتے تھے، آپ خطبہ دیتے ہوئے جلال میں آتے اور آپ کا جسم مبارک ہلنے لگتا. اور کچھ موقعوں پر ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی مبارک چادر آپ کے مونڈے پر ہے اور آپ کی وہ چادر جو ہے وہ نیچے گر گئی. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے یہ شکایت کی گئی یا اپنی پریشانی بیان کی گئی تو آپ شدید غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس. پھر گویا آپ کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے آپ نے متعین نہیں کیا، ان صاحب نے بھی پردہ رکھا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا شکایت کر رہے ہیں تو نام نہیں لے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عموم میں بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، ان میں نفور پیدا کر رہے ہیں، ریپیل کر رہے ہیں. اب وہ صاحب جو نماز لمبی پڑھا رہے ہیں، ظاہری بات ہے نماز جو ہے وہ ظاہری بات ہے دین کا سب سے اہم رکن ہے، اور لمبی نماز پڑھنا بڑی فضیلت ہے انفرادی طور پر. تو اب بظاہر کام وہ بھلائی کا کر رہے ہیں، نیکی کا کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ال ول نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہو سکتی کہ جو کوئی برائی کی ہو. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نادانستگی میں لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں دین سے، شریعت سے. فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، تو جو کوئی بھی تم میں سے امامت کروائے لوگوں کی تو اس کو چاہیے کہ ایجاز سے کام لے، اختصار سے کام لے، مختصر نماز پڑھائے. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم انفرادی نماز پڑھ رہے ہوتے ہو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھو، لیکن جب تم جو ہے وہ کہیں امامت کروا رہے ہو تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَلْيُخَفِّفْ، جہاں یوجز ہے وہاں ہے فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف سے کام لے، ہلکی نماز پڑھائے. ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع سجود جو ہے پراپر نہ کرے، اس کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو، نہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ ہو لیکن بس اعتدال کے ساتھ معاملات ہوں. تو کہا کہ جو کوئی بھی تم میں سے لوگوں کی امامت کرائے اس کو چاہیے اختصار سے کام لے. سبب کیا ہے؟ فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بزرگ لوگ ہیں جن کے لیے زیادہ دیر تک قیام کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. والصغیر، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ زیادہ دیر ٹک کے جو ہے وہ کوئی توجہ سے کام نہیں کر سکتے، ان کے اندر پھر وہ شرارت پیدا ہو جاتی ہے. وَذَا الْحَاجَةِ، اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں. مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ آئے ہیں نماز کے لیے شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے کسی کام پر جانا ہے. تو کہا کہ اگر تم بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے تو لوگوں کا حرج ہوگا، اور پھر وہی بات ہوگی کہ لوگ انفرادی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے.
کہ بھئی وہاں نماز میں جائیں گے تو وہاں تو اتنا وقت ہو جائے گا اور ہمارے فلاں فلاں کام جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی کسی کی جو ہے وہ امامت جو ہے وہ کرائے تو اس کو چاہیے کہ اختصار سے نماز پڑھائے، تخفیف سے نماز پڑھائے، کہ پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ تو بہرحال اس جو روایت ہے اس کا باب سے تعلق یہی ہے کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو دین کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔